عبدت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدم الفداء. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق اللہ العلی العظیم. پیامِ قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو و درگزر فرمائے. قرآن معجزہ ہے اور جس کا چیلنج 14 صدیوں گزرنے کے بعد بھی باقی اور برقرار ہے. مسلمانوں کی اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا راز جس کو کہا جائے وہ قرآن ہے. قرآن برہان توحید ہے، قرآن برہان رسالت ہے، قرآن برہان امامت ہے، قرآن برہان ولایت ہے. اسی قرآن کے ذریعے ہم عقائد حاصل کرتے ہیں، اسی قرآن سے ہم فروعات الدین ہم حاصل کرتے ہیں. یہ قرآن ہے. سمپل سلوشن جس کو کہا جائے قرآن نے عربوں کو دیا تھا، اور جو اپنی اس دور میں فخر کیا کرتے تھے کہ جس کے پاس زبان نہیں ہے، یعنی ایلیکوینس اس قدر جو ہے نا وہ تھا کہ کہتے ہیں جس کی جو تلوار چلانا نہیں جانتا یا جو بول نہیں سکتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ باہر کے چلتا پھرتا لاشا ہے. اس کو اس دوران قرآن نے اپنی حقانیت کا اعلان کیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے خاص پہ نازل کیا ہے، اگر تم ڈاؤٹ میں ہو، شک میں ہو، تو غرور میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس قرآن جیسا ایک سورہ لے کے آ جاؤ. سمپل، اٹس ویری سمپل. لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تنازع کی ضرورت نہیں ہے، کسی افتراق اور انتشار کی ضرورت نہیں ہے. تم ایک سورہ لے کے آ جاؤ. تم سورہ جب لاؤ گے، ان کے پاس جتنی براہین ہیں، جتنے دلائل ہیں، سارے کے سارے رد ہو جائیں گے. تو شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا کیا ہے؟ ویری سمپل سلوشن جو ہے نا وہ قرآن نے دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. تم اس قرآن جیسی ایک سورہ لے کے آ جاؤ، اور وہ کوئی نہیں لا سکا، قیامت تک بھی کوئی نہیں لا سکے گا. ابھی بھی تو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، سب چیزیں ہیں، اور وہاں عربی بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ جانتے ہیں. لیکن قرآن کا جو ایلیکوینس جس کو کہا جائے، اس کی فصاحت اور بلاغت کہا جائے، ظاہری عنوان سے نہیں ہے. اس کی باطنی، اس کا جمال باطنی بھی ہے. وہ باطنی جمال کہاں سے لائیں گے؟ وہ ظاہری جمال بھی نہیں لا سکتے قرآن کا. یہ قرآن ہے کہ جس کو آپ جو ہے نا سینکڑوں انداز کے ساتھ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں، اور ہر ایک جب پڑھتا ہے قرآن کی، یہ قرآن کی لطافت ہے. جتنی بار بھی آپ پڑھیں گے، قرآن کی لذت الگ ہے، قرآن کی شیرینی الگ ہے. آپ کبھی تھکان محسوس نہیں کریں گے، ٹائرڈنس آپ محسوس نہیں کریں گے، خستگی آپ میں نہیں آئے گی. جتنی مرتبہ آپ قرآن پڑھیں گے، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوتی. یہ معجزہ پروردگار. اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہے. کتنی دفعہ وہی مصائب وہی پڑھتے ہیں، فضائل وہی پڑھتے ہیں، جی، مگر تھکان ہوتی ہے؟ نہیں، تھکان نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں ہم پلہ ہیں. آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے اور 46، اور ہم کوشش کریں گے کہ 47 بھی آپ کی خدمت میں، اگر اس وقت تک ہمیں ٹائم ملا تو ہم انشاءاللہ العزیز اس میں ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے. تو ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عیسیٰ ابن مریم. یاد دلایا گیا کہ اس وقت وہ یاد کریں جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، حضرت مریم کا شوہر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے مریم، اللہ تجھے اپنے فیض سے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام بھی اللہ نے بتا دیا ہے. ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، جن کا نام مسیح ہوگا. اور وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے نا باعزت ہوگا. He was so honorable. اور خدا کے جو مقرب بندے ہیں ان میں سے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے. تو یہاں سے ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا ہے، پیدا کرنے والا خدا ہوا کرتا ہے. یہ بات جو ہے نا وہ ہمیں بتانے کے لیے جو پیدا ہو رہا ہے
پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا. اور جو غالی ہیں عیسائی، چونکہ عیسائیوں میں بھی جو ہے نا وہ غلو ہے، تثلیث کے قائل ہیں، ٹرائنٹی کے قائل ہیں. ان کا جو ہے نا وہ جو فارمولہ ہے تثلیث کا اس کے قائل ہیں کہ خدا ہے، حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت جبرائیل. یہ جو ہے ان کا نظریہ اس کو قرآن نے باطل کر دیا اس آیت کے ذریعے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق اللہ نے وحی فرمائی کہ یا مریم ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے، لیکن یہ بیٹا معمولی نہیں ہوگا، یہ غیر معمولی ہوگا. خوشخبری دی اللہ نے، بشارت دی اللہ نے کہ بڑی عظمتوں کا یہ مالک ہوگا، بڑی رفعتوں کا یہ مالک ہوگا. یہ بیٹا بارگاہ الہی میں بہت مقرب ہوگا. ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ آپ کو کلمہ کی. اب یہاں کے اوپر جو ہے نا ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ کلمہ سے جو ہے نا مراد کیا ہے. کلمہ جس کو کہتے ہیں what does this mean، اس کا مطلب کیا ہے کلمہ سے. یہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ، اللہ آپ کو ایک کلمہ کی بشارت دے رہا ہے. تو کلمہ کا جو ہے مفہوم ہے وہ کیا ہے، اس کا معنی جو ہے نا وہ کیا ہے. کلمہ دیکھیں اس کے کئی مفسرین جو اس کے معانی لکھے ہیں کلمہ کے سلسلے میں. کلمہ انگلش میں آپ کو جو ہے نا وہ ورڈ کہیں جی، کلمہ مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے، لفظ کہیں کلمہ کو. یہاں پہ اللہ جو ہے نا آپ کو ایک کلمہ عطا کرے گا. کلمہ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو جو ہے نا مفسرین نے یہاں پہ متعدد جو ہے اس کے جو میننگز ہیں، سگنیفیکنس ہیں، اس کو جو مفاہیم ہیں، اس کی جو تشریحات ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں جی، بہت زیادہ جو ہے نا اس میں وہ ان کی ڈسکشن ہے. لیکن چونکہ پروگرام کا مطلب بحث کو الجھانا نہیں ہوتا ہے، آج تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ سلجھے ہوئے اور سلیس انداز کے ساتھ، رواں دواں انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں معانی اور مفہوم کو سمجھا دیا جائے. قیام قرآن تو تب ہی ہوگا، ورنہ اگر مختلف اقوال اور ان کی جو ہے نا وہ اصطلاحات اس میں جو ہے نا وہ ایک گمبھیر بنا کے جو ہے نا وہ کیا جائے تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی مفہوم جو ہے نا واضح نہیں ہوگا. اس وجہ سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں دیکھیے وہ یہ ہے کہ کلمہ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ان کی جو ولادت ہے وہ غیر معمولی انداز کے ساتھ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو کلمہ کہا جاتا ہے. اس کی جو ہے نا وجوہات یعنی حضرت عیسیٰ کی جو تخلیق ہے، حضرت عیسیٰ بھی مخلوق خدا ہے، خدا نہیں ہے. He is the slave of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the servant of Allah subhanahu wa ta'ala. انی عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا کیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. I'm a servant of God. servant سے بہتر جو ہے لفظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ عبد کے لفظ کو slave کے انداز کے ساتھ جو ہے نا اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں so that will be profound. اس میں جو ہے نا زیادہ اس میں جامعیت ہے. I'm a slave of God. میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مخلوق خدا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو خلق کیا ہے. اچھا خلق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اور حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے. وہ خدا نہیں ہے، مخلوق خدا ہے. یہ تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ لفظ جو استعمال کیے کون، جس کو آپ جو ہے نا انگلش میں کہتے ہیں بی فیکون یعنی بیکم،
بی بیکم. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا کن، اللہ کو لفظوں کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کو چونکہ 2 آیتوں کے بعد جو ہے نا ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ جو لفظ کن کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. یاد رکھیں ہمیشہ یہ کن کا جو لفظ ہے بی ای جی بی بیکم کن فیکون، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. یہ تعبیرات ہمارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کو لفظوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا جب ارادہ حتمی ہو جاتا ہے بس کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو لفظ کہنے کے لیے. جس طرح جو ہے نا وہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی جو جیگولر وین ہے، شاہ رگ ہے، اسے بھی زیادہ قریب ہیں. یہاں پہ بھی جو قرب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو جیگولر وین اس سے بھی زیادہ نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب. یہ فقط ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ سو نیئر، آپ سوچ بھی نہیں کرتے. یو کانٹ امیجن اٹ. آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو ہے نا ہمارے کتنا قریب ہے. دم دم میں اللہ ہے، قدم قدم پہ اللہ ہے. انسان کی وجود کی نس نس میں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دور تھوڑا ہے. لیکن کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. وہ جب کہتا ہے کون جے ہو جا فیکون، تو کیا ہے؟ بلا فاصلہ ہے. اس میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے نا وہ فاصلہ نہیں ہے کسی قسم کے. وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ ہے اس وجہ سے. اور آیت جو سورہ یاسین کی ہے، آیت نمبر 82 ہے کہ جس میں فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. بلا فاصلہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. ہو جا بس ہو گئی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کلمہ. دوسرا جو معنی مفسرین نے، میں نے خلاصہ کر دیا 2 معنوں میں، اور اس کے میں اپنی بھی رائے دوں گا کہ اس میں کون سے جو ہے نا معنی آپ مجھ سے بھی کہیں گے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، تو پھر میں اپنا بھی بتاؤں گا کہ میرے نزدیک جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں کلمہ سے مراد جو ہے نا وہ مخلوق ہے، مخلوق ہے. جس طرح جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات الربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر کوئی انسان آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کلمات اور ان حقائق کو انسان اگر لکھنا چاہے تو فرمایا کہ یہ دنیا کی سیاہی سے تو آپ نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ شاپ پہ جائیں اور وہاں سے تم جتنے مرضی ہے جو ہے نا وہ پین لے لو، پینسل لے لو جی، بال پوائنٹ لے لو، وہاں سے جتنے قلم ہیں وہ لے لو، اور جتنی سیاہی ہے دنیا کی قلم اور جو ہے نا وہ چونکہ قلم کی جو سیاہی ہے اس میں کافی جو ہے نا وہ رہنے والی ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ بڑے بڑے جتنے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں قراردادیں، وہ پین کے ذریعے جو ہے نا ہوتی ہے. یہ عام جو ہمارے یہاں بال پوائنٹ جس سے ہم جو ہے نا وہ لکھتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہیں ان کی قراردادیں. وہ بھی کیا ہے رہنے والی ہوتی ہیں چیز ہمیشہ. یہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، یہاں پہ مثلا جو رجسٹری ہوتی ہے ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے شادیوں کے سلسلے میں، وہاں پہ بھی ایک خاص قسم کا جو پین ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی لکھائی میں فرق ہوتا ہے. وہاں اگر آپ 200 سال بعد بھی جائیں گے، 500 سال بعد بھی،
تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی فرق اس کی لکھائی میں جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو عام طور پہ بال پوائنٹ ہوتے ہیں 50p کا مل رہا ہے، 10p کا مل رہا ہے، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ، اس سے جو ہے نہیں۔ فرمایا قرآن نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کلمات پروردگار کو لکھو، دنیا کی ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، دنیا کی ساری سیاہی بھی لے کے آ جاؤ، فرمایا اس سیاہی سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ تم کیا ہے کہ دریا لا کے کھڑا کرو اللہ کے اس کلام کو لکھنے کے لیے، کلمات پروردگار کو لکھنے کے لیے، تو فرمایا وہ دریا تو ختم ہو جائے گا۔ آپ سر اس کو سوچا ہے کہ ایک مثلا جو ہے نا شاپ اگر پوری مثلا مانچسٹر ہے، اس میں جتنی شاپس ہیں اس میں جتنی اینک ہے کتنی بنے گی، یعنی کتنے جو ہے نا یہ درخت ہوں گے پورے جو ہے نا مثلا مانچسٹر میں، یا مثلا جو ہے نا پورے انگلینڈ میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ مثلا کینیڈا میں بہت زیادہ وہ جنگل اور بہت زیادہ وہ ہے، اور بلکہ وہ شکایت بھی کرتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کی، یہ ساری لکڑیاں چرا کے لے کے جاتے ہیں، پانی بھی چرا کے لے کے جاتے ہیں جی۔ فرمایا سارے کے سارے میں خود ایک دفعہ مجھے یاد ہے 93-94 کی میں بات کر رہا ہوں، جب ہم کینیڈا وہاں سے وینکوور سے ہم گئے، فیری کے اوپر بیٹھے اور ہم جا رہے تھے وکٹوریا۔ وہاں پہ ایک مومن کا گھر تھا جن کا نام تھا سجاد حسین، پروفیسر تھے اس میں، وہاں کی جو یونیورسٹی ہے اس میں، اگر ہیں تو اللہ پاک انہیں صحت دے انشاءاللہ۔ تو ہم جب فیری کے تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی پیغمبر کی، جب بیٹھے ہو تا حد نکاح پانی 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 جب نظر آیا تو مجھے وہ حدیث یاد آئی گئی کہ فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، دنیا کے جتنے درخت ہیں سارے کی ساری کلمیں بن جائیں، اور سارے جن اور انس اور ملائکہ لکھنے اور شمار کرنے میں مشغول ہو جائیں، لما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، یہ ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، یہ سارے دریا خشک ہو جائیں گے، عالم امکان کے سارے جتنے بھی جن و انس ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی کی کسی ایک فضیلت کا بھی ایسا اور شمار نہیں کر سکتے۔ باہر گئے جب انسان بیٹھے نا دیکھے سمندر، اور سمندر کی اس تہہ، اور پھر ان آیتوں کو جو ہے نا وہ لکھے، اور آیتوں کو دیکھ کر جو ہے نا اس کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں کس میں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ آپ صفحہ سجادیہ جو ہے وہ مل سکتی ہے آپ کے یہاں پہ؟ مل جائے گی بالکل جی، مگر اردو میں ہونی چاہیے۔ ہاں اردو مل جائے گی جی اردو میں جی اس کا کیا دیا ہوگا؟ وہ آپ ایڈمن سے جو ہے نا رابطہ کریں، جو سٹاف ہے ان سے رابطہ کریں، یا جہاں پہ یہاں 15 لگایا وہاں پہ جو ہے نا 10 لگا دیں، یا 17 پہ جو ہے نا آپ بات کر لیں تو آپ کو جو ہے نا بتا دیں گے۔ اچھا جی یہی ہے، مگر وہ آخر میں جو 15 ہے اس کی جگہ پہ 10 یا 17 اس پہ کر لیں گے فون، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ یہ ہیلپ کر دیں گے، انشاءاللہ مدد کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جزاکم اللہ، انشاءاللہ جزاکم اللہ۔ تو آپ کو بات جو ہے نا وہ پہنچ رہی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان جتنے بھی ہیں یہ بحر بے کراں، ساتوں کے ساتھ، جس طرح دوسری آیت میں فرمایا ساتوں کے ساتوں سمندر بھی آ جائیں، لیکن اللہ کے کلمات کو اگر لکھنا چاہیں تو امپاسبل ہے، نہیں لکھ سکتے۔ یہ وہ چیز حقائق ربانیہ کو کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ اور جو معلم قرآن ہے، معلم قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے نا، یہ تو قرآن ہے، اور جو معلم قرآن ہے ان کے متعلق فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے درخت کلمے، دنیا کے سارے بحار، لو کانت الریاض اقلاما والبحار مدادا،
جی یہ فرمایا کہ دنیا کے جتنے بہار ہیں، سمندر ہیں، سارے کے سارے سیاہیاں بن جائیں، پھر بھی فرمایا کہ لما احسو، بعض حدیث میں فضیلت ہے نا، لیکن بعض جو ہے نا وہ حدیث میں فضائل، لما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے جو ہے نا، چونکہ علی ابن ابی طالب ناطق قرآن ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارث قرآن ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام معلم قرآن، یہ حضور نے فرمایا ہے، یہ امیر المومنین کی اپنی حدیث نہیں ہے، یہ فرمان رسالت مآب ہے، یہ فرمان پیغمبر اسلام ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، اس وجہ سے تو کلمات سے جو ہے نا مراد وہ لیتے ہیں کہ کلمات سے مراد جو ہے نا مثلاً کلمہ یعنی مخلوق، حضرت عیسیٰ چونکہ مخلوق خدا ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا وہ کلمہ کہا جاتا ہے، کلمہ یعنی مخلوق۔ میرا جو سمجھتا ہوں کہ جو پہلا جو معنی ہے وہ زیادہ قریب ہے، کہ لفظ کن کی وجہ سے، اس کلمہ کن کی وجہ سے جو ہے نا حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون، یہ کن کی وجہ سے آگے آ رہی آیت، ایک دو آیتوں کے بعد جو ہے نا اگلے پھر جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا، چونکہ آیت بھی شاہد ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو دوسری آیت ہے کہ لو ان بحارن، یا مثلا جو ہے نا وہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اس میں جو ہے نا آپ کو تعویل کرنے، وہ کیا ہے تصریح ہے، لہذا وہ زیادہ قریب جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہے نا حضرت مسیح ابن جی مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیح کا لفظ ہے یہ عبرانی جو لینگویج ہے، زبان ہے، اس کا معرب ہے، یعنی کہ مشیحہ پہلے تھا، وہ سین نہیں تھا، شین تھا، لیکن وہ جو کثرت استعمال کی وجہ سے مشیح کو جو ہے نا مسیح ہونے لگا ہے، لیکن اصل میں جو ہے نا وہ شین تھی، اور جس کا معنی کیا ہے؟ مبارک، مسیح یعنی مبارک، blessed one، بہت زیادہ جو مقدس ہوتا ہے، the sacred one، اس کو کہتے ہیں مبارک۔ دوسرا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ جس کا لمس کیا جائے، مسح کیا جائے، اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل آئے ان کی ولادت پہ اپنے پروں کو مس کیا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ مسیحا کہلائے۔ اس کے علاوہ جو معنی ہے لقب کے طور پہ اس دوران مثلا جو ہے نا کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تھا تو کتاب مقدس کو لا کے اس کے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹچ کیا جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا، مختلف معنی، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ مسیح مبارک ہیں، اور اللہ نے ان کی برکت سے جس طرح جو ہے نا وہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ تخلیقی جتنے بھی نقص ہیں، عیب ہیں، ان سے بالکل پاک ہے، تخلیقی جو مراحل ہیں ان سے بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان رشتے زوجیت میں جاتا ہے، حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ اسباب اور وسائل یہ سارے تدریجی جو مراحل ہیں طے ہونے کے بعد جو ہے نا بچہ 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس اگلی جو ڈسکشن آئے گی اس میں لازمی طور پہ کچھ چیزوں کی جو ہے نا وضاحت کروں گا کہ جو تخلیقی مراحل ہیں، تخلیقی اختلاف ہے، حضرت عیسیٰ کی جو تخلیقی جو سلسلہ ہے وہاں پہ اور سلسلہ ہے، حضرت زکریا کے ہاں بھی تخلیقی ہوئے، ظاہر کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے گھر والے بھی کافی بوڑھے ہو چکے تھے، وہاں پہ بھی ہوا تھا، وہاں پہ تخلیقی سلسلہ اور ہے۔
لیکن ایک تخلیقی سلسلہ اور ہے کہ جہاں پہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، وہاں بھی تخلیقی، ان سے بھی اوپر جو ہے نا ایک تخلیقی جو ہے نا اختلاف ہے، تخلیقی سلسلہ ہے، مدارج ہیں. انشاءاللہ العزیز اس میں آیات کے ساتھ اور روایات کے ساتھ جو اگلی ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ جو تخلیقی مدارج ہیں، تخلیقی مراتب ہیں، اس کے سلسلے میں جو گفتگو ہوگی. تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے پروگرام، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ توجہ کی بھی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہے اس میں. انشاءاللہ العزیز اگلی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے اس میں جو ہے نا وہ آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو مراحل ہیں، جو تخلیقی اور تدریجی جو سلسلہ ہے، اس سے ماورا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو اسباب اور وسائل چاہیے ہوتے تھے اس سے بھی ہٹ کر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو بابرکت بنایا ہے. اس قدر بابرکت ہیں اللہ نے ان کے، مسیحا یعنی مس کرتے ہیں شفا ملتی ہے. اگر اندھا مادرزاد ہے اس کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں، جی وہ بلائنڈ ہے، ٹوٹلی بلائنڈ، ڈسیبل ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ دیکھنے لگتا ہے. یہ اس کی بات کروں کہ جس میں بینائی کی ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اگر کوئی بہت زیادہ لا علاج مرض میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ اس پہ دم کرتے ہیں، چھو کرتے ہیں اس طرح، اسی وقت جو ہے نا وہ ہیل اپ ہوتے ہیں، اسی وقت جو ہے نا اس کو صحت مل جاتی ہے. مبارک ہے، مسیحا ہے، مبارک. بڑے لا علاج قسم کے مریض آتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس، شفا پاتے تھے. اندھا مادرزاد، یہ قرآن ہے، قرآن نے کہا ہے. اندھا مادرزاد آتے تھے جی، وہ جو ہے ان کو جو ہے نا آنکھیں مل جایا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ مبارک ہیں، ان کا وجود جو ہے نا مبارک ہے. غیب کی خبریں بھی دیا کرتے تھے. جو کچھ تم کھا کے آئے وہ مجھے پتا ہے، جو کچھ تم نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہو وہ بھی مجھے پتا ہے. مشینیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے انبیاء 14 یہ کئی جو ہے نا ڈیکیڈز پہلے کی جو ہے نا وہ کئی ملینیم پہلے کی جو ہے نا وہ باتیں ہیں، جو ہے نا وہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اب تک دنیا اس ایڈوانسمنٹ میں نہیں پہنچی ہے جہاں پہ ہمارے انبیاء علیہ السلام تھے، جہاں پہ ہمارے رسول اولو العزم رسول تھے، جہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس منزل پر ہیں اس دوران ان کی جو شان ہے. اگر ہم انبیاء کے معجزات ہی کو یعنی اگرچہ اس کے لیے ایک الگ جو ہے نا وہ پروگرام چاہیے معجزات کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی ضرورت بھی ہے کہ ایک پروگرام جو ہے نا معجزات انبیاء کے سلسلے میں بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں اس پہ جو ہے ڈسکشن کیجئے کہ اس دوران ان کی جو ہے نا کیا ہے. آج کل آپ مثلا کوئی ڈاکٹر یہاں پہ انگلینڈ کا تو مجھے پتا ہے، یورپ میں بھی اسی طرح ہی ہے، یعنی وہاں پہ پہلے تو مشینیں چیک کرتی ہیں اور ڈاکٹر جو ہے نا اپنی جان چھڑانے کی جب تک جو ہے نا وہ سند اس کو بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو اپنا ایگزامن کیا تھا، وہ ٹیسٹ اس طرح آئے تھے، ہم نے اس طرح دوائی دے دی کل، تاکہ جو ان کے اوپر کوئی سو نہ کر سکے. لیکن انبیاء علیہ السلام کون سا ڈاکٹر ہے دنیا میں ایک جو ہے نا ٹوٹلی بلائنڈ ہو اور جو ہے نا وہ پیدا ہی بلائنڈ ہو اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں اس کے جو ہے نا وہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ کو پھیرا جائے اور وہ جو ہے اس میں ویژن آ جائے، اس میں سائٹ آ جائے، وہ دیکھنا شروع کر دے. کوئی ہے ادھر ڈاکٹر ایسا؟ نہیں. چونکہ یہ سائنسی جتنی ترقی ہے مادی امور کے تحت ہوا کرتی ہے. انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کے جو بھی علم ہے اس میں ماورا ہوا کرتے ہیں اپنے دور میں. حضرت عیسیٰ کے دور میں طب عروج پر تھی، طب جو ہے نا اوج پر تھی. اور یہ کیا ہے؟ یہ فقط آنکھوں کے شفا نہیں دیتے ہیں. اندھا ہو، مادرزاد ہو، اس کو بھی آنکھیں دے دیتے ہیں. لا علاج قسم کے جب ڈاکٹر جو ہے نا لا علاج کر دیں
تو اس کے بعد کیا ہے، وہ کہتے ہیں نو پرابلم، ہم جو ہے ٹھیک کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ سے ٹھیک کر دیتے تھے جی. کہتے تھے تمہارے پاس جو علم ہے ہمارے پاس علم ہے، تمہارے پاس دنیا کا علم ہے ہمارے پاس اللہ کا علم ہے، ہم درسگاہ پروردگار کے جو ہے نا اوپر بولتا ہے. نہ فقط یہ ہے کہ بلکہ ہم تمہیں ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتا دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، مخلوق خدا ہیں. اس کے بعد فرمائے حضرت عیسیٰ کی بہت جتنے بھی انبیاء تھے گزشتے، حضرت عیسیٰ کی آمد کی خوشخبری تھی. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک سارے انبیاء نے پیغمبر اسلام کی گواہی بھی دی، بشارت بھی دی، لوگوں کو بھی بتایا. بہت سارے یہودی اس ٹائم پہ، آپ کو پتہ ہے فلسطین سے جو ہے نا وہ حجاز منتقل ہوئے کہ حجاز میں وہ پیغمبر آنے والے ہیں. لیکن جب تشریف لائے تو یہی یہودی جو سب سے پہلے موو ہوئے تھے بیت المقدس سے حجاز، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، چونکہ ہر ایک کو اپنے بت کے ٹوٹنے کا جو ہے نا وہ مسئلہ پیش آ گیا. اسی وجہ سے ان کے لیے پرابلم ہے، آج تک بھی پرابلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کی ایک وجاہت رکھی ہے، اور ایک خاص قسم کی جو ہے نا شان ہے. میں سمجھتا پورے قرآن میں یہ جو جملہ ہے نا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، حضرت عیسیٰ کے لیے ہے. حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ نے جو ہے نا شان بتا دی ہے کہ یہ وجیہ ہیں، باعزت ہیں. ان کی جو عزت ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے بہت زیادہ، یعنی وجاہت اللہ نے جو ہے نا وہ شرف اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے، اللہ نے ان کو آبرو عطا کی ہے. یہاں سے یہ بھی ہے کہ فرض کیا اگر کوئی دنیا میں اپنی عزت اور آبرو کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈزنٹ میٹر، وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی جانا حرج نہیں ہے، البتہ پیسے خرچ کیا کریں. عزت آبرو کے لیے سب سے پہلے انسان کو دسترخوان وسیع کرنا پڑتا ہے. عزت آبرو کے حصول کے لیے انسان کو مال و دولت خرچ کرنا پڑتا ہے، تب جو ہے نا اللہ عزت دیتا ہے. عزت اور آبرو کے لیے انسان کو چاہیے کہ فقیروں، تنگ دستوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں ان کی مدد کرے، تب انسان اللہ کو عزت دیتا ہے. یہ عزت کے جو ہے نا حصول، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں عزت کماؤں یا عزت مجھے ملے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ عزت کے حصول کے لیے جو ہے نا کچھ اسباب انسان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک وہ حاصل نہیں کرتا ہے، مثلا کنجوس اس کے ساتھ اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی ہے. متکبر ہے، اس کی جو ہے نا کبھی تکبر کرتا ہے، ایروگنس، پراؤڈ میں رہتا ہے، اس کی جو ہے نا کوئی لوگ عزت جو ہے نا وہ نہیں کرتے. ہمبلنس ہے، تواضع ہے، خاکی انسان بنتا ہے جی، اس کو لوگ جو ہے نا وہ عزت کیا کرتے ہیں، عزت کیا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی مثلا دنیا میں عزت کے حصول کے لیے اگر کوئی مثلا کوئی کام کرتا ہے تو کوئی ایسا جو ہے نا وہ حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے. اگلی جو آیت ہے، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگوں میں کیا ہے، یہ بھی بہت جو ہے نا وہ یہ عظمت بتا دی ہے حضرت عیسیٰ کی، کہ لوگوں سے ماں کی گود. میں نے یہاں پہ میں نے بہت سارے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ تراجم میں انہوں نے یہاں پہ گہوارے کا جو ہے نا وہ استعمال کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گہوارہ وہ تمام تر مہد کے جو ہے نا وہ معنی کو جو ہے نا وہ لیتا ہے. اس وجہ سے میری وہاں جو ٹرانسلیشن میں نے گود جو ہے نا استعمال کی ہے یہاں پہ، کہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور جو بڑی عمر ہے یکساں طریقے سے جو ہے نا گفتگو کرے گا، اور صالحین بندوں میں سے جو ہے نا ہوگا. حضرت عیسیٰ کے معجزات کی اللہ نے خوشخبری دی، اور یہ معجزہ بھی ہے کہ وہ گہوارے میں یا گود میں
مہد جو لفظ ہوتا ہے، یعنی جو کہا گیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جی گہوارہ اگرچہ قریب ترین جو ہے نا معنی میں سے ہے مہد کے، لیکن گہوارہ مہد کا پورا مہد اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اچھی نرم با آرام جگہ کو، اس کو کہتے ہیں مہد۔ گہوارہ چونکہ ٹھیک ہے، لیکن گہوارے میں جو ہے نا ایک جھولے کا بھی تصور ہوتا ہے، حرکت کا بھی ایک تصور ہوتا ہے، وہ مہد میں نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے وہاں پہ گود کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے۔ بات جو ہے نا ظلمی ہے، چونکہ مہد آرام دہ جو ہے نا وہ جگہ کو ہوتے، ماں کی آغوش، ماں کی گود سے برتر کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ اور حقیقت میں بھی دیکھیں کہ جب حضرت، آپ نے بھی یہاں پہ ہدایت ٹی وی پہ بھی فلم دیکھی ہوگی کہ جس فلم میں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ گفتگو ہوئی ہے تو گود ہی میں تھے اس، یا مثلا جو ہے نا وہ قرآن نے سورہ نبا میں بھی ارشاد فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہاد، آرام کی جگہ، سکون کی جگہ نہیں قرار دیا ہے؟ جی یہاں پہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کیا، ماں کی آغوش میں، ماں کی گود میں حضرت مریم کی صداقت کی اور ان کی پاکیزگی کی، ان کی طہارت کی، ان کی عصمت کی گواہی دی ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ باللہ سورہ مریم میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ آئے گا، تو جس میں انہوں نے جو ہے نا اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، اپنی بندگی کا بھی اعلان کیا۔ انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ جی اتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے اللہ نے۔ یعنی کیا ہے کہ گہوارے میں ایک جو بچہ ہے ماں کی گود میں، یہ اعلان کر رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں، معصومین ہیں، یہ بعض جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی باتیں تاریخوں میں جہاں لکھ دیتے ہیں، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ سمپل بتا دوں اور ایک جملے میں جو ہے نا بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ جنہیں معصوم بناتا ہے، اللہ جنہیں نبی بناتا ہے، اللہ جنہیں رسول بناتا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاک صلبوں سے ہو کے آتے ہیں، ارحام مطہرہ سے آتے ہیں۔ وہاں پہ وہ رجاستیں، وہ نجاستیں، وہ جو سلسلہ ہے وہاں آلودگی کیا نہیں ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کنتم فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک مدلہمات ثیابہا۔ یعنی کیا ہے، آپ کا جو سلسلہ ہے بہت پاکیزہ ہے، وہاں پہ رجاست کا کوئی مفہوم نہیں ہے، وہاں پہ یہ جو جہل ہے، شرک ہے، شک ہے، وہاں پہ کوئی مفہوم نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی کی عصمت کی گواہی دی، اور وہ بھی گود میں دی ہے۔ سارے جو ہے نا یہودی جو پہلے بہتان باندھا کرتے تھے، یہ جو بہتان باندھنا پرانی اصل میں سلسلہ ہے، تو یہ بہتان باندھا انہوں نے، وہ کیا ہے، وہ بھی جو اللہ کی معصومہ ہیں، بہتان ان کے اوپر باندھا ہے، حضرت مریم کے اوپر جو ہے نا بہتان باندھا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے آ کر جو ہے اپنی ماں کی نجابت کی، اپنی ماں کی شرافت کی، اپنی ماں کی بزرگی کی اور پاکیزگی کا اعلان کیا حضرت عیسیٰ نے۔ دوسری جو پیشن گوئی کی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ
وَكَهْلًا، اور جو بڑھاپے کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اسی طرح ہی بات کریں گے جو انہوں نے بات کی ہے ماں کی گود میں، وہی اسی انداز کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے جب وہ بوڑھے ہوں گے تو۔ اب یہاں کے اوپر کہل جو ہے نا، یہ عرصہ کیا ہے؟ ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں ویسے تو کہل یعنی 40 سے جو 50 سال کا عرصہ ہوتا ہے اس کو کہل کہتے ہیں۔ یعنی مثلا جو ہے نا ایک بچپن ہوتا ہے، مثلا جو ہے نا ایک لڑکپن ہوتا ہے، ایک جوانی ہوتی ہے۔ جوانی بھی جو ہے نا مثلا جو ہے نا وہ 20 سے 40 سال کا جو عرصہ ہے، یا 18 سے 20 آپ کر دیں، یہاں اور بھی جانی یہ جو ہے نا شباب ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا بعض اس میں لکھتے ہیں کہ نہیں، جو ہے نا وہ 33 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ شباب ہوتا ہے۔ اور باہر کیف حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تو آپ کی جو ہے نا وہ ایج کتنی تھی؟ 33 سال تھی جب اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو اب کیا ہے یہاں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ابھی یعنی جب آئیں گے 40 اور 50 والی ایج پہ جب آئیں گے دوبارہ اسی طرح ہی وہ گفتگو کریں گے، تو یعنی یہ ابھی سلسلہ باقی ہے ان کا۔ 50 سال کے اوپر پہ جو ہے نا شیخوخہ شروع ہو جاتا ہے۔ 50 سال کے بعد یعنی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بڑھاپا شیخوخہ یعنی شیخ انسان ہوتا ہے، شیخ یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بڑھاپے کا دور آ گیا ہے، بچپن آیا، لڑکپن آیا، جوانی آئی، عین شباب آیا، اس کے بعد جو ہے نا کہل والی صورت آ گئی۔ کہل یعنی 40 سے 50 سال کا ایریا۔ اس کے بعد کیا ہے شیخوخہ شروع ہو گیا، بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اب اس ایج میں انہوں نے آنا ہے، یہ جو ہے نا ایج جو کہل والی ہے، اس میں کب آنا ہے؟ اس میں صحیح بخاری میں بھی ہے، سیاستہ میں بھی ہے، باقی جو ہے نا سنی شیعہ دونوں جو ہیں روایات میں ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور جب نزول فرمائیں گے نماز کا وقت ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا، تو یوسف زہرا فرمائیں گے، امام زمان فرمائیں گے یا عیسیٰ یا نبی اللہ تقدم، آپ آگے بڑھیے۔ کہا میں نہیں، آپ فرزند رسول ہیں، یوسف زہرا ہیں، آپ آگے بڑھیے۔ آپ نام امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ جو کہولت کے ایام میں ہوں گے، 40 اور 50 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں امام زمانہ کی بھی اسی ایج، یہی ایج معلوم ہوگی، اس وقت یہی ایج معلوم ہوگی، اس وقت جنت تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی تصدیق بھی کریں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور ان کے ہاں جو ہے نا بیعت کا سلسلہ بھی ان کے وہاں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آواز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی تائید غیبی، میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن کے ہاں نرمی زیادہ ہے، یہودیوں کے ہاں سختی زیادہ ہے۔ سارے عیسائی جب دیکھیں گے کہ ان کا نبی اولو العزم رسول جب امام زمانہ کی بیعت بھی کر رہے ہیں، ان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عیسائی اسی وقت ہی امام زمانہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لڑائی ان آئسس والوں کے ساتھ امام کی ہوگی، لڑائی ان داعشیوں کے ساتھ ہوگی، اور یہ جو ہے نا سخت جو گلے کاٹنے والے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ امام زمانہ کی البتہ جنگ ہوگی۔ اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ناصرین، مجاہدین اور ان کے ہم رکاب شہادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنا اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین، مخلصین، عابدین بندوں میں شمار فرما۔ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، مرحوم اظہر حسین جو آج ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے جنازہ بھی تھا، اور چونکہ ظاہر ہے وہ لیٹ ہو رہے تھے تو اس وجہ سے پھر میرے پروگرام تک پہنچنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان کو عزیزوں کو جو ہیں وہ صبر عطا فرمائے، اور مرحوم سید اظہر کو
جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اجرا معجل ولی الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔